مسلط کی گئی تو اس کا جواب بھرپور طریقے سے جو ہے وہ دیا جائے گا۔ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسرے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھائی صاحب امریکہ نے بی بمبار یعنی جو بی 52 بمبار اسرائیلی جنگی طیاروں کے ساتھ مل کر بحیرے روم کے اوپر انہوں نے پرواز کی ہے۔ اب جو ہمارے پاس خبر آئی ہے وہ یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف تو ایف ٹی او یعنی غیر یعنی دہشت گرد تنظیم جو ہے انصار اللہ کو انہوں نے قرار دیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بیان دیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بحیرہ احمر کو کسی نہ کس طریقے سے خالی کرانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے پوری کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ اس ساری جنگ میں اگر آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں بہت بڑا دھچکا غزہ کاز کو لگا ہے، جو میں حقیقت ہے بتا رہا ہوں آپ صاحب کے سامنے۔ اور اس غزہ کاز کی دھچکے میں سب سے بڑے بڑے کون شامل ہیں، میں بارہا ان کا ذکر کر چکا ہوں، کیونکہ بہت بڑے زیادہ لوگ برا بھی منا لیتے ہیں کہ میں بار بار یہ نام لیتا ہوں۔ نام اب آپ کے دماغ میں ہے کہ کس کس ملک نے کیا کیا غداری کی۔ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں، تو اپنوں نے ہی یہ جو ہے غزہ پر جو بجلیاں گرائی اپنے ہی تھے، پرائے نہیں تھے۔ پرائے تو تھے لیکن اپنوں نے جو ہے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جو شام کا ایریا ہے اس کو تو کلیئر کر دیا گیا، ظاہری بات ہے وہاں شخص جو ہے اس کی جانب سے کوئی رسپانس اسی طرح نہیں آ رہا ہے۔ اب بات اگر ہم وہاں پر کریں، یعنی حزب اللہ میں لبنان میں اگر لبنانی گورنمنٹ ہے وہاں کا پریزیڈنٹ چینج کر دیا جاتا ہے، اس کی الگ صورتحال ہے۔ تو کوشش عرب دنیا کی اور امریکہ اور اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ اس بلاک کو ختم کر کے، یعنی جو ایران کی جو لابنگ ہے اس کو یہاں سے کلین کر دیا جائے اور جو سسٹم ہے اس کو اسی طرح بحال کر دیا جائے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یمن واحد ملک ہے، اور یمن میں بھی وہ جو حوثی ہیں انہوں نے جس طریقے سے نکیلیں ڈالی ہوئی ہیں، کل پرسوں میں نے آپ کو بولا کہ انہوں نے ایم کیو 9 میرے خیال میں جو سب سے مہنگا ترین ڈرون ہے انہوں نے وہ گرا دیا۔ اب بحیرہ احمر پر جو میرے پاس رپورٹس آئی ہیں کہ وہ بھائی پینٹاگون کے چیف بیٹ ہیگزٹ نے اس ہفتے اسرائیلی ہم منصب سے بات کی اور اس بات پر اتفاق کیا کہ ایران علاقائی سیکیورٹی کے لیے خطروں سے چیلنج پر ہم مل کر اتفاق کرتے ہیں۔ اس ہفتے امریکی فوج نے مشرق وسطی کے اوپر ایک بی 52 بمبار کی پرواز کی، جو کہ واشنگٹن کے حکم پر پچھلے ماہ کے دوران 30 بمبار ٹاسک فورس مشن تھا۔ لیکن اس بار اسرائیلی جنگی طیارے بھی شامل تھے، جنہوں نے جو ہے امریکہ کی سینٹرل کمانڈ علاقوں میں یعنی 9 ممالک کے اندر انہوں نے پرواز کی ہے۔ اس میں بی 52 RAF فیئر فورٹ برطانیہ سے پرواز کر کے یورپ اور مشرق وسطی کے 6 اتحادی ملک کے اوپر سے انہوں نے، یعنی یہ کوشش ہے ایک دباؤ ڈالنے کی، اور دباؤ کس پر ڈالنا ہے؟ یمن کو جو ہے دباؤ ڈالنا ہے کہ بھائی سب اب خاموش تماشائی بن جائے۔ اب آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھتے ہیں جو میں نے بات کی تھی کہ عالمی نشریاتی ادارے نے خبر دی تھی کہ حماس کی جو ہے براہ راست امریکہ کی براہ راست حماس کے ساتھ جو ہے رابطہ ہوا ہے، جس کی امریکہ نے تصدیق کر دی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ نے براہ راست حماس کی قیادت کے ساتھ گفتگو اور بات چیت کا آغاز کیا ہے۔ فلسطینی تنظیم حماس کے ترجمان حازم قاسم کا کہنا ہے کہ تنظیم ان رپورٹوں پر تبصرہ تو نہیں کرتی ہے، لیکن ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ہم غزہ کے معاملے پر بات کرنا، امریکہ سے بات کرنا تو ہم تیار ہیں، بات چیت میں کوئی عرض نہیں ہے، لیکن ہاں ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، اور اسرائیل کو کسی نہ کسی طریقے سے اگر وہ بات چیت کے لیے جو ہم نے معاہدات رکھی، جو معاہدے ہمارے، اس پر اگر اسرائیل عمل کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ بھی بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن بات ہوگی کس پہ؟ دباؤ پہ نہیں، آمنے سامنے ٹیبل ٹاک ہوگی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ غزہ کا جو معاملہ ہے، وہ کہتا ہے غزہ کا معاملہ غزہ کے عوام اس کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کس کو سپورٹ کرتے ہیں، کس کاز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم ان یعنی غزہ کے لوگوں کے جو خواہشات ہیں، جو ان کی ترجیحات ہیں، ہم ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ساری چیزوں کو کریں گے۔ تو بھائی صاحب یہ بڑی بات انہوں نے کی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ آگے کیا یہ معاملہ کہاں سے جاتا ہے۔ امریکی سینٹرل انٹیلیجنس کے سربراہ جان ریڈکلف نے جو ہے واشنگٹن کی یعنی واشنگٹن ظاہری بات انہوں نے یوکرین کے ساتھ خفیہ معلومات کے تبادلے کو روک دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس میں ایک طرف تو
یعنی سب دنیا کی جو ہے اگر آپ دیکھیں امداد ڈونلڈ ٹرمپ نے بند کر لی سوائے پاکستان کے. پاکستان کو تھوڑی بہت دے دیے کیونکہ ہم چھوٹے موٹے دہشت گرد جب ان کی ڈیمانڈ ہوتی تو ہم ان کو پکڑا کے دے دیتے ہیں نا. تو پاکستان کی جو ہے بحال ہے تھوڑی بہت F-16 کے لیے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ پیسے لے لو, اور پیسے ایسے تو نہیں دیا جاتے, ظاہری بات ہے ہم ان کے لیے پھر پرسوں ہم نے ایک دہشت گرد بھی پکڑا ہوا ہے. لیکن اب اس سارے معاملے میں یوکرین کے ساتھ معاملہ کیا ہے میں آپ کے سامنے بارہا ذکر کر چکا ہوں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بائیڈن کی جو لابنگ تھی کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا فیلئر ثابت ہوا ہے. اس کو یاد رکھیے گا. ایک طرف تو افغانستان میں آپ نے دیکھا کہ کروڑ اربوں ڈالرز بلینز آف ڈالر کا اسلحہ وہ چھوڑ کر یہاں سے چھوڑ گیا. پھر بلگرام بیس جو تھا اس کو چھوڑ گیا. اس معاملے پہ ڈونلڈ ٹرمپ بڑے غصے میں, وہ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ نے ہماری عزت تو ویسے تو شکست ہم کھا چکے ہیں پوری طرح, پھر ہمارا جو مال تھا وہ بھی تم چھوڑ گئے, بڑے بڑے ہیلی کاپٹر چھوڑ گئے, اور وہ اب مال غنیمت سمجھ کر افغانی جو ہے ہم پہ حملے بھی کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سو یہ سچویشن ہے. دوسرا وہ کہتا ہے کہ آپ کی دشمنی کی وجہ سے, بھائی صاحب آپ کی دشمنی کی وجہ سے روس جو ہے, آپ نے یہاں یوکرین کا پنگا لے لیا, روس ہم سے دور ہو گیا, روس چائنا کے بلاک میں جا کے کھڑا ہو گیا, روس سب سے بڑا اسٹرانگ ہے. اس وقت یورپ یہ سمجھتا ہے کہ رشیا کے پاس اتنا زیادہ اسلحہ ہے, اتنی زیادہ فوج ہے کہ بھائی صاحب اس کے ساتھ مقابلہ پورا یورپ نہیں کر سکتا. لیکن وہ امریکہ سے نالاں ہیں اس بات پہ کہ بھائی صاحب روس اگر طاقتور ہو گیا تو مغربی دنیا کہاں سے بھاگے گی. یہ بڑی پرابلم. بہرحال اس پر ایک تفصیلی میں ولاگ کروں گا, ٹائم چونکہ کم ہے, اور آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں مزید اس کو لانگ کر سکتا ہوں, کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سب جو ہے بے خبر نہ رہیں فلو کی, یعنی نیوز کی فلو کی دنیا میں آپ باخبر رہیں. روس نے ایران کے جوہری مقامات کے خلاف فوجی طاقت کے استعمال کی دھمکیوں کی سخت مذمت کی ہے اور خبردار کیا ہے کہ ایسی کارروائیاں اور ایسے بیانات جو ہیں پوری دنیا کے لیے بھیانک ثابت ہو سکتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ جو جوہری پروگرام کے حوالے سے مختلف قسم کی پابندیاں اور مختلف قسم کے بیانات ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے, تو یاد رکھیے گا اگر آپ کچھ اقدام کریں گے تو اس کا ایسا نہیں ہوگا کہ ہم خاموش ہوں گے, ہم ایران کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران اس سارے معاملے میں جس طریقے سے کھڑا ہے, ڈٹ کے کھڑا ہے, یعنی روس اور ایران, پھر روس کے لوگوں کو نکالنے میں ایران نے بڑی مدد کی دمشق سے. تو یہ ظاہری بات ہے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے. پھر برکس کا جو معاملہ ہے اس میں بھی تینوں کئی ممالک ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو ظاہری بات ہے دنیا مختلف اس میں تقسیم ہے, گروپنگ میں تقسیم ہے. ہمارا تو پتہ نہیں چلتا, کبھی ہم چائنا کو کہتے ہیں بھائی صاحب آپ کے ساتھ ہیں, پھر ہم امریکہ کو بھی کہتے ہیں بہادر امریکہ بہادر ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن دوسری دنیا جو ہے اس کے واضح طور پر الائی ہیں. انہوں نے بھائی صاحب ایک طرف تو رشیا کا بلاک ہے, چائنا کا بلاک ہے, ایران کا بلاک ہے, اب آہستہ آہستہ انڈیا بھی شامل ہو رہا ہے, دیگر ممالک بھی شامل ہو رہے ہیں. وہاں مغربی دنیا ایک الگ سوچ رکھتی ہے, عرب دنیا ایک الگ سوچ رکھتی ہے. تو یہ صورتحال چل رہی ہے. بہرحال سب جنگ معدنیات کی ہے, اور معدنیات کی اس جنگ میں ہم سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. اب تک کے لیے اتنی, بہت سارا خیال رکھیے کہ بہت شکریہ.